الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ جو لوگ بعث بعد الموت، بعث و نشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے، قیامت قائم ہونے، حساب و کتاب ہونے کا انکار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جو ہے پیغام عطا فرمایا، فکری پیغام، کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے کہ جب انسان گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب ہر چیز مٹی مل جائے گی، دوبارہ کیسا زندہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی پہلی خلقت پر، پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری پہلی خلقت تو اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ ابھی تو تمہارا جسم موجود ہے، گل گیا، بکھر گیا، اس کو جمع کرنا ہے، لیکن جب تمہاری پہلی خلقت ہوئی تھی، پہلی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت تو تمہارے کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پھر کیسے پیدا کیا؟ ذرا غور کرو اپنی خلقت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ ہمارے اصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے اصل ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ ہماری پیدائش بھی کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اصل بات تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ، ہمارے اصل، وہ مٹی سے پیدا ہوئے، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کا جینا یہ سارا کا سارا منحصر ہے مٹی پر۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ مٹی پر ہی پانی ہوتا ہے، مٹی میں ہی پانی ہوتا ہے، مٹی سے ہی اناج اگتا ہے، مٹی سے ہی پھل اگتے ہیں، ثمرات پیدا ہوتے ہیں، اناج پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے کہ انسان نہ کھائے نہ پیے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے جسم کو توانائی بخشتا ہے، تو وہ جو کھاتا ہے، کھانے سے اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، مرد کے اندر نطفہ پیدا ہوتا ہے، عورت کے اندر مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، اور انہی دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا غور و فکر کرنے کے بعد کہ مٹی سے ہی ساری چیزیں معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، اور ہمارا جینا سارا کا سارا منحصر ہے مٹی پر ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی خلقت پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ مٹی میں، مٹی کی پشت کو، اس کے کاندھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم بنا دیا ہے، مٹی کو بہت نرم بنا دیا ہے، پتھر کی طرح ایک دم سخت نہیں ہے،
اب پانی کی طرح ایک دم نرم نہیں ہے کہ آپ چل بھی نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو درمیانی کیفیت میں رکھا. اس کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ہر چیز اپنے اندر سمو لینے کی قوت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ زمین میں اکڑ کے نہ چلنا. مٹی کی کیفیت اپنے اندر طاری کرنا، جس طرح مٹی نرم ہے، عاجزی انکساری اس کے اندر ہے، تم اسی سے پیدا کیے گئے ہو. ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی خلقت میں غور کرو. اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، مٹی سے پیدا کیے گئے. ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے، نطفے سے، جو مرد کا پانی ہوتا ہے، صاف شفاف پانی، اس کو نطفہ کہتے ہیں، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ نطفہ جب عورت کے شکم میں جاتا ہے، ثم من علقہ، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے. مٹی، پھر بوند پانی کی، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا. ثم من مضغہ، پھر وہ خون کا لوتھڑا وہ گوشت بن گیا، گوشت کی بوٹی بن گیا. پھر کیا ہوا؟ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر وہ گوشت جو بنا اس پہ نقشہ پیدا ہوتا ہے. پہلے تو گوشت رہتا ہے، گوشت کے بعد جو ہے وہ نقشہ اس میں بنتا ہے. نقشہ کیسے؟ ناک، آنکھ، ہونٹ، کان، ہاتھ، پیر، دھیرے 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 سب کیا ہے؟ نمودار ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے؟ تمہاری تخلیق ہے. تم اس میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. یہ سب ہم نے کیسے کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کے شکم میں ایک نطفے کو خون میں، خون کو گوشت کی بوٹی میں، گوشت کی بوٹی کو اعضاء میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ تمہیں کیوں کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر قادر نہیں ہوگا؟ جب وہ اس چیز پر قادر ہے کہ پانی کو ایک انسان بنا دے، تو پھر ابھی تو تمہارا وجود ہے، دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر وہ کیوں قادر نہیں ہوگا؟ یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غور و فکر کرو، اس میں تمہارے لیے ظاہر نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم